گڈ مارننگ بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے حروف کے بارے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے لیٹرز۔ لیٹرز کو اردو میں حروف کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو سمجھو کہ حروف کیا ہوتا ہے، حروف کہتے کس کو ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے۔ تو لکھا ہوا ذیل کی تحریری علامتوں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں، یعنی یہ جو حرف لکھا ہوا ہے الف ب جیم دال کا کھ گ گھ اے بی سی ڈی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علامت لکھا ہوا ہے اس کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کسی بھی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم اس کی بنیادی آوازوں کی علامت سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر کوئی زبان، کوئی لینگویج، بھاشا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو سمبول ہوتا ہے، اس کی جو علامات ہوتے ہیں، پہلے وہ اسے سمجھتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اگر اس کو الف ب پڑھائیے آپ تو سب سے پہلے وہ رٹنے لگتا ہے کہ یہ الف ہے ب ہے، اسے پہچانتا ہے کہ اچھا اگر زبر ہوگا تو یہ بے زبر با ہوگا، اگر زیر ہوگا تو بے زیر بے ہوگا۔ تو علامت کے حساب سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ علامت کو سمجھ جاتا ہے، تب وہ پھر اسے حروف سے، اس علامات سے جو ہے لفظ بنانے لگتے ہیں، شبد بناتے ہیں، پھر جملے بناتے ہیں۔ انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ جو علامات ہے اردو میں وہ کیا ہے؟ حروف تہجی یعنی الفابیٹ کہتے ہیں۔ آزادانہ ان حروف کے معنی نہیں ہوتے۔ اگر آپ ان حرف کو دیکھو گے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، خود اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے الف لکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی بھی میننگ نہیں ہے۔ زبان بولتے یا لکھتے پڑھتے ہوئے ہم نیچے دی گئی آوازیں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے با، بے، پر، تک، سے، میں، اور ان کے علاوہ بہت سی آوازیں ہیں۔ کیا ان کے کچھ معنی سمجھ میں آتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ لفظ جب آپ پڑھتے ہو اردو تو کبھی کبھی کسی سینٹینس میں، کسی جملے میں اس طرح کے حروف آتے ہیں تو کیا اس کے کوئی معنی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں؟ بالکل نہیں آتے ہوں گے۔ اکیلے پڑے رہنے میں الف ب جیم وغیرہ کی طرح یہ بھی بے معنی رہتے ہیں۔ جس طرح الف بے معنی ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے، اسی طرح با، بے، پر، تک، سے، میں، یہ سب بے معنی ہوتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں اس کو دیکھیں۔ کہہ رہے ہیں با ادب، بے خوف، سر پر، گھر تک، ہاتھ سے، باغ میں، یعنی دوسرے بامعنی لفظوں سے پہلے یا بعد میں آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ جو حروف ہیں با، بے، پر، تک، سے، میں، یہ کسی حرف کے پہلے جو بامعنی حرف ہو، یعنی کوئی بامعنی لفظ اس کو بولیے، کوئی معنی لفظ یا بامعنی لفظ کے بعد آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، ان سے مل جاتے ہیں۔ جیسے گھر، گھر ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ گھر کا مطلب ہوتا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، سوتے ہیں، رہنے کی جگہ ہوتی ہے، آشیانہ ہوتا ہے۔ تو گھر کے بعد کیا آیا؟ تک، تو تک گھر میں مل گیا تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ گھر تک، یعنی چلو گھر تک۔ اگر تک الگ رہتا تو اس کا کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتا۔ کرے بے معنی حروف تہجی کی طرح یہ بھی حروف ہیں، یعنی یہ بھی ایک پارٹیکلس ہیں، یہ بھی حروف ہیں۔ بات کرتے یا لکھتے وقت جنہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ بات کرو گے یا لکھو گے تو دوسرے لفظوں کے ساتھ ان سارے حروف کو لانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے حروف کی چند قسمیں ہیں یہاں جن کا تعارف کیا جاتا ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف جار۔ حروف کو کیا بولتے ہیں؟ حرف جار۔ ایسے جو حروف ہیں با، بے، پر، تک، سے، یہ حروف جار ہے، یعنی جسے انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔
مندرجہ ذیل جملوں کو آپ پڑھیں. بچے باغ میں کھیل رہے ہیں. یہ سینٹینس ہے، اس میں میں کا استعمال ہوا. بچے باغ میں کھیل رہے ہیں. اگر یہاں سے میں کو ہٹا دیا جائے تو بچے باغ کھیل رہے ہیں جملے مکمل نہیں ہوں گے، کیونکہ میں کے استعمال سے ایک میننگ فل سینٹینس بن رہا ہے. بچے باغ میں کھیل رہے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ گھر سے نکلا. کہاں سے نکلا؟ وہ گھر سے نکلا. تو دیکھیے سے کا یہاں پہ کیا رول ہے. سے دوسرے لفظ کے ساتھ آ کر کے اس لفظ کو ایک میننگ دے رہا ہے یا میننگ فل ورڈ بنا رہا ہے. سر پر ٹوپی پہنو. کہاں پہنو؟ سر پر. گیلی دیوار کو ہاتھ سے نہ لگاؤ. دریا تک پہنچ کر میں رک جاؤ. دریا تک پہنچ کر میں رک گیا. پردوں کا رنگ اڑ چکا تھا. ہم نے کھانا کھا لیا. ان جملوں میں خط کشیدہ حروف، یعنی ان جملوں میں جو انڈر لائن کیا ہوا حرف ہے، ایسے حروف ہیں جن سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے رشتہ قائم کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، ریلیونسی بتا رہا ہے. وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف جار. یعنی وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرے انہیں حرف جار کہتے ہیں، یا پھر انہیں حروف ربط بھی کہتے ہیں. تو بچوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے آپ کے لیے. ایک دو سوالات اس سے آ جاتے ہیں، تو پھر میں اس کو کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جب تک اس کو آپ پڑھو اور سمجھو.